اللہ تعالیٰ نے علم و معرفت کی ہر منزل کو طے کیا، علم و سلوک کی منازلوں کو طے کیا، شریعت و طریقت کی منازلوں کو طے کیا، لیکن 6 مہینے تک روض رسول پر آتے رہے، حاضری دیتے رہے، درود و سلام کے قجرے پیش کرتے رہے، لیکن جواب کوئی نہ ملا۔ آپ فرماتے عصر کا وقت ہوا، 6 مہینے کا عرصہ گزر گیا، میں عصر کی نماز کے بعد درود و سلام کے قجرے پیش کرنے لگا، میری آنکھ لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ فرماتے جب میری آنکھ لگی نا تو آمنہ کے اعلان نے دیدار کرا، سرکار نے دیدار کرا کر فرمایا معین الدین جی میرے آقا، فرمایا جاؤ اجمیر جا کر کے خدمت کرو دین کی۔ آپ فرماتے سرکار نے حکم تو کر دیا، لیکن میرے دل میں مجال نہ تھی کہ میں زبان سے کہتا کہ آقا میں نے ہندوستان کبھی دیکھا نہیں، اجمیر کہاں ہے؟ آپ فرماتے اسی سوچ و وچار میں گم تھا کہ سرکار نے ایک لمحے میں ہندوستان بھی دکھایا تو اجمیر بھی دکھایا۔ محمد ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بابا جان، کہاں وہ چلے وہاں سے سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے، جاؤ 7 میں جا کر کے میرے دین کی خدمت کرو۔ وہ وہاں سے چلے، دریا کے کنارے کنارے کشتی پر سوار ہے، اور وہاں سے چلتے چلتے جب 7 کی درگاہ آنے لگی، وہ جگہ آنے لگی، اللہ کے ولی نے قدم اس لیے رکھے کہ آمنہ کے لال کو منظور بھی یہی جگہ تھی۔ تو شاہ جی خود نہیں رہے بلکہ سرکار نے مہربانی فرمائی ہے کہ جاؤ جا کر کے مکے میں مریدین پھیلاؤ، مدینہ منورہ میں مرید بناؤ، پھر جاؤ ہندوستان کی سرزمین میں جہاں تمہارے قدم لگیں گے عاشق پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر وہ وقت آتا رہا جب میں خفیر لگنے لگا، 125 سال کی زندگی گزر گئی، لیکن جب بھی دیکھو کبھی اللہ کا ذکر زبان پر جاری ہے، کبھی رسول اللہ کا ذکر جاری ہے، اور ایسا ذکر کرتے ہیں کہ خود کے دلوں کو روشن کیا ہے، اپنے چاہنے والوں کے قلوبوں کو بھی روشن کیا۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ مت سوچو کہ کہاں پینی بھیٹ، کہاں ہندوستان، کہاں پاکستان، بریلوی بھی کوئی پاگل ہے، کہاں سے بھیٹ پہنچے گا؟ سلطان عارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مسئلے کو بھی حل فرما دیا۔ آخری بات، سلطان عارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھا حضور کوئی اگر مرید مشرق میں ہو، کوئی مغرب میں ہو، کوئی شمال میں ہو، کوئی جنوب میں ہو، اور اپنے پیر کو پکارے اس کا فیض کیسے پوچھتا ہے؟ کہ اگر یہی پوچھنا ہے تو حضور غوث اعظم سے پوچھ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ سلسلہ قادریہ کی عظیم رہبر و رہنما حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا مرید مشرق میں ہو، میرا مرید مغرب میں ہو، شمال و جنوب میں ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، ہمیں مدد کو پکارے، اگر ہم اس کی مدد کو نہ پہنچے تو ہمیں غوث نہیں کہنا۔ اس کے حضور دنیا جہان میں آپ کے مرید ہیں، آپ کے جانے والے قادری موجود ہیں، حضور آپ کو چاروں طرف سے پکارا جائے، آپ تو ہیں کہ کیسے مدد کو پہنچیں گے؟ آپ فرماتے سوال کرنے والے صحیح سوال کیا، لیکن یاد رکھ اللہ نے جتنی سرزمین بنائی ہے، جتنی کائنات بنائی ہے، اس کائنات کو ہم یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ میں رائی کے دانے کو دیکھتے ہیں۔ سلطان عارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے پیر کہیں پر بھی ہو لیکن کیمیا والی نظر کر دے، اوریجنل نگاہ کر دے، اپنا فیض پہنچانا چاہے، اب فرماتے دال دل دریا سمندر ڈوبے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، پھر مجاہل کو نہ بلانا، کہہ دو سبحان اللہ۔ دال دل دریا سمندر ڈوبے، کون دلا دیا جانے ہوں، دال دل دریا سمندر ڈوبے،
میاں احمد علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جب شاہ جی صاحب گئے تو شاہ جی صاحب فرماتے ہیں مجھے کیا کرنا تھا، میرے پیر نے مجھے دیکھا، میرے پیر کو دیکھا، پوچھنے لگے شاہ جی کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں ان کا کیا حال تھا، میرا وجد یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جب اپنے پیر اپنے مرید کو دیکھتا ہے اس کے 14 طبق روشن کرتا ہے، 14 طبق دل دادر اتابو وانگر تانے ہوں تو سلطان عارفین سلطان باؤ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں پیر مشرق مغرب شمال جنوب دنیا کے کسی کونے میں ہو، مرید کہیں پر بھی موجود ہو، لیکن اسے فریاد کے لیے پکارے، وہ نگاہ کیمیا کر دے تو دھوبی کے دھلے ہوئے کپڑے میں میل لے سکتا ہے، اللہ کا ولی نگاہ کر دے دل کا میل ہرگز نہیں رہ سکتا۔ یا سبحان اللہ۔ یہ تھے حضرت قبلہ حضرت علامہ مولانا بلال احمد مدنی طاہری نقشبندی دامت برکاتہ القدسیہ۔ تمام آپ تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ چند لمحے اور دوران خطاب میرے والد گرامی حضرت قبلہ صوفی پیر محمد رمضان اجمیری قادری چشتی ابو العلائی خالدی دامت برکاتہ القدسیہ یہاں تشریف لائے، انہیں بھی اپنی جانب سے اور انجمن قادریہ شہری کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آنے والے تمام بھی علماء اکرام، مشائخ عظام، تمام حاضرین و سامعین خواتین و حضرات کو یہاں آمد پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب میں آج کی اس محفل پاک کے صاحب صدر حضرت قبلہ پیر حکیم حامد حسین شہری دامت برکاتہ العالیہ سے ملتمس ہوں کہ چند کلمات آج کی اس محفل کے حوالے سے عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی، قبلہ حضرت مولانا صاحب نے بہت کچھ فرما دیا ہے اور کہیں بھی کسر نہیں رہی ہے، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا بیان فرمایا ہے، ہمارے دلوں کو منور فرمایا ہے۔ میں چند باتیں عرض کروں گا۔ شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں بشیر میاں، وہ بھی ادھر تھور ڈیر کی طرف سرحد کا علاقہ ہے، ادھر سے ہی رہنے والے۔ انہوں نے ہندوستان میں تشریف لائے، یو پی میں اور حسن پور امروہہ میں تعلیم حاصل کی دین کی۔ جب 3-4 سال ہو گئے تو پھر آپ کے دل میں کسی ولی کامل کی سے ملنے کا شوق پیدا ہوا، تو یہ جب چرچا کیا آپ نے کسی نے تو پھر فرمایا کہ تم وہاں پیلی بھیت شریف میں جاؤ، شاہ جی محمد شیر میاں بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ بہرحال آپ آ گئے اور بیعت میں داخل ہو گئے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے مقامات الاصفیاء مقالات الاولیاء، اس میں فرماتے ہیں کہ سب کچھ سنت، نوافل اور مستحبات کی ادائیگی کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ حواس خمسہ کو قابو میں کر کے رکھے۔ اب یہ پڑھ کے مجھے بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ تو ہمارے علم طب میں حواس خمسہ پڑھایا جاتا ہے، جس سے 5 حواس
مراد ہیں زبان چکھنے کی، اس سے ہم چکھتے ہیں میٹھا کڑوا جیسا کیسا ذائقہ ہوتا ہے، ناک جس سے ہم سونگھتے ہیں خوشبو بدبو، کان جس سے ہم سنتے ہیں، اور کتنے 3 ہو گئی ہے، آنکھیں ہم جس سے دیکھتے ہیں، نظارہ ہر چیز کا کرتے ہیں، اچھی بری چیز دیکھتے ہیں، اور ایک چھونے کی قوت ہے، قوت لامسہ، یہ چھونے کی قوت ہے کہ اس سے ہم ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں کہ ٹھنڈا ہے، گرم ہے، خشک ہے، تر ہے، یہ کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں اس طرح سے۔ لیکن پھر میں نے اس پر غور کیا کہ یہ تو صوفیاء کرام اس کو کیوں اہمیت دے رہے ہیں۔ غور کیا تو دیکھا کہ زبان ہے، صوفیاء کرام جب اللہ کی راہ پر چلنے والے ہوتے ہیں تو وہ حرام چیزوں سے منہ سے دور رکھتے ہیں، یعنی حرام چیزوں کا استعمال نہیں کرتے جس سے زبان میں منہ گندا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے حرام چیزوں کو ناک سے قریب نہیں جانے دیتے، بدبودار چیزوں کو جس سے دل و دماغ خراب ہوں۔ اسی طرح سے جہاں برائی کی باتیں ہوتی ہوں، خواہشات ہوتے ہوں، وہاں اللہ کے چاہنے والے جو ہیں وہ ان سے بچتے ہیں، دور رہتے ہیں، سنتے نہیں، کانوں سے نہیں سنتے۔ اسی طرح سے حرام چیزیں، ہاتھ جو ہیں ہمارے، یہ کسی چیز کو، بری چیز کو جو ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تو جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں انسان کے اندر تو پھر وہ جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو بڑی جلدی پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے مطلب یہ کہ ایک بات اور عرض کر دوں کہ لوگ شریعت اور طریقت کو ایک دوسرے کی ضد کہتے ہیں، جو جاہل پیر ہے آج کل بہت چل رہا ہے۔ یہ شاذمیہ کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو لوگوں کو بیضا پھسلا کر اپنے بیعت میں داخل کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے پیٹ کے فائدے کے لیے، تو وہ شاذمیہ فرماتے ہیں ایسا پیر قیامت کے دن سور کی شکل میں ہوگا اور وہ مرید اس کے کتے کی شکل میں ہوئیں گے، وہ اسے گھموڑتے ہوں گے۔ تو یہ بشیر میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جو شاہجی میاں کے خلیفہ ہیں، شاہجی میاں کے 2 اعظم خلیفہ گزرے ہیں، ایک اللہ میاں جن کا مزار پیلی بھیت شریف میں ہی ہے، اور ایک بشیر میاں جن کا مزار بریلی شریف میں ہے، محلہ گلاب نگر میں۔ تو یہ ایک ہی آپ کا کمال عرض کر دوں کہ ہمارے والد صاحب کسی پریشان حال کو بشیر میاں کی خدمت میں لے کر گئے، جب لے گئے اور عرض کی ان کی خدمت میں کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی، اتنی دور لے کر آئے ہو، تمہارے قریب میں ہی 12 گاؤں کا چوکیدار ہے، اس کے پاس لے جاتے۔ اب یہ دیکھیں کہ اولیاء اللہ کی ایک محفل ہوتی ہے، ان کی عدالت ہوتی ہے، یہ علیحدہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو
شاجی میاں بشیر میاں رحمتullah علیہ کے کا ایک غلام منگلی شاہ، جسے آپ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اتنا کمال والا ہوگا، وہ بشیر میاں نے اس کے لیے فرمایا کہ آپ اس کے پاس لے آتے، یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ خیر بہرحال جب وہ وہاں پہنچ گئے تو وہاں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ بہرحال شاجی میاں حضور کا ایک واقعہ ہے کہ دہلی کے قطب ایک ہانڈی لے کر آ گئے اور لباس ایک بنیان پہنے ہوئے تھے اور جامعہ پہنے ہوئے تھے یہاں تک کا، تو وہ کھانا شاجی میاں کا عرس کا کھانا، شاجی میاں کے پیر کے عرس کا کھانا پکا ہوا تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ آ گئے ہانڈی لے کر اور وہ انہوں نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا خادمین نے۔ شاجی میاں اس وقت وہاں نہیں تھے، تو جب دیکھا کہ یہ سارا کھانا ان کی ہانڈی میں چلا جا رہا ہے اور پتہ نہیں چل رہا ہے، وہ ایک سانس لیتے تھے اور ہانڈی خالی ہو جاتی تھی۔ شاجی میاں کی خدمت میں شکایت کی گئی، آپ نے فرمایا کہ کھانا دیے جاؤ، میں آتا ہوں ابھی۔ جب شاجی میاں نے دیکھا کہ وہ یہی حالت ایسے ہی کر رہے ہیں، وہ آپ نے الا اللہ کا نعرہ لگایا زور سے، مجھ میں تو طاقت نہیں ہے، بہرحال اس الا اللہ کا جو نعرہ لگایا آپ نے، اس کا کھانا ہانڈی کا سارا نکل کر باہر آ گیا۔ تو آپ نے اتنا ہی دے دیا جتنا ہانڈی میں آیا تھا، اور وہ پھر چلے گئے لے کر کھانے۔ لوگوں نے پوچھا حضور یہ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دہلی کے قطب تھے جو ہماری آزمائش کے لیے یہاں آئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہاں کوئی اللہ کا ولی نہیں ہے ہمارے مقابلے میں، تو شاجی میاں رحمتullah علیہ بہرحال اب صلاۃ و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ پڑھیے۔ پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، چہرہ اصل قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس میں اطہر کبھی، جس میں اطہر پہ بیٹھی نمکی کبھی، ایسے اعلیٰ نفاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہم یہاں سے ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے،
مصطفیٰ کی سماعت پہلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام آقا